آج میں آپ کو مصافحہ یعنی ہاتھ ملنا اور معانقہ یعنی کہ گلے ملنا کی سنتیں اور اچھے طور طریقہ آپ کو تھوڑا سمجھانے کے انداز میں مسئلہ مسائل پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ آپ سنیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مصافحہ کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ ملانا، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ مصافحہ کرنا سنت ہے، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کر سکتے ہیں۔ مصافحہ اس طرح سنت ہے کہ جب دو اسلامی بھائی آپس میں ملاقات کریں تو پہلے سلام کریں، پھر مصافحہ کریں۔ سلام کو عام کرے یعنی سلام کو پھیلائے، محبت بڑھتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں سلام کا تو رواج اٹھ چکا ہے۔ یہ امیر سوچتے ہیں کہ ہم کو سلام کریں، بڑا سوچتا ہے کہ ہم ہی کو چھوٹا سلام کریں۔ اگر ہم بڑا ہو کر چھوٹے کو سلام کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور جو سلام کرتا ہے وہ زیادہ نیکی کماتا ہے۔ غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور سلام کرنے سے محبت بڑھ جاتی ہے، دل میں جو نفرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی مصافحہ کریں۔ آج کل دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملایا جاتا ہے، بلکہ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں۔ یہ سب خلاف سنت ہے، ایسا سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ ان کے داہنے ہاتھ میں دونوں ہاتھ سے، اور ان کا بایاں ہاتھ آپ کے بایاں ہاتھ میں، یعنی کہ دونوں ہاتھ سے ملنا، یہ اصل سنت طریقہ ہے۔ مصافحہ کرتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، یعنی ہو تو ہٹا دے، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ مسکرا کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا کریں، یعنی مسکرائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھیں آپ، یہ نہ کہ ہم مصافحہ کر رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ، ایسا نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں نظر ڈالیں، مسکرائیں۔ مسکرانا بھی نبی کی سنت ہے۔ درود شریف پڑھے، اور ہو سکے تو یہ بھی دعا پڑھے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد لوگ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ گلے ملنے کو معانقہ کہتے ہیں، اور یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیشانی پر بوسہ لینا بھی سنت ہے، مگر محل فتنہ نہ ہو، یعنی فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ صرف تہبند باندھ کر یا پاجامہ پہنے ہوں اس وقت معانقہ نہ کرے، یعنی گلا نہ ملے، بلکہ کرتا بھی پہنا ہو یا کم از کم چادر لپٹی ہونی چاہیے۔ عیدین میں معانقہ کرنا جائز ہے۔ مصافحہ کے بعد اپنا ہی ہاتھ چوم لینا یہ مکروہ ہے۔ عالم باعمل کے ہاتھ پاؤں چومنا بھی جائز ہے۔ والدین کے بھی ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ چومنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ محل فتنہ نہ ہو، یعنی وہی فتنہ پیدا ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو، لوگ غلط نہیں سوچے تو اگر معاذ اللہ کا معنی ہوتا اللہ بچائے، شہوت کے لیے کسی اسلامی بھائی سے مصافحہ یا معانقہ کیا، ہاتھ پاؤں چومے، یا نعوذ باللہ اللہ نہ چاہے پیشانی کا بوسہ لیا تو یہ گناہ ہے۔ یعنی جب کوئی غلط کام کرے یا کر لیا تو نعوذ باللہ اللہ بچائے، پیشانی کا بوسہ لیا یہ گناہ ہے۔ شہوت کے ساتھ نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مرد کسی لڑکے کو شہوت کے ساتھ بوسہ دے گا اسے 500 برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا حوالہ ہے مکاشفۃ القلوب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔
اتنا چھوٹا بچہ جو حد شہوت کو نہ پہنچا ہو اسے بلا شہوت چومنے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں، یہ بوسہ شفقت کہلاتا ہے۔ یہ چومنا ان کے چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں اسے آپ چوم سکتے ہیں، یہ بوسہ شفقت کہلاتا ہے۔ ایسا لڑکا جس کی داڑھی نہیں نکلی یا چند ہی بال نکلے ہیں، یا عموماً امرد خوبصورت مرد ہوتے ہیں، ان کا ہرگز بوسہ نہ لیں، یہ محل فتنہ بلکہ سراسر فتنہ ہے۔ عالم دین یا کسی بزرگ کے آگے زمین ادب چومنا یہ حرام ہے۔ جس نے ایسا کیا اور جو اس پر راضی ہو دونوں گناہگار ہوئے۔ قرآن کریم کو چومنا حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کو چوم کر چہرہ پر مس بھی کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، قرآن تو اور تمام کتابوں میں اعلیٰ ہے۔ ان کو بسانے کے لیے مدرسے میں پڑھنے والے بچے نہ جانے کتنے برسوں کی محنت کرتے ہیں۔ یہ اگر چوم لے اور چومنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی باتوں پر جھوم لے اور جھومنے کے ساتھ ساتھ عمل کر لے تو قسم خدا کی یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ عالم باعمل اور نیک اسلامی بھائی کی آمد پر تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا، یعنی عالم باعمل، عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو، دکھاوٹی یا ریاکاری والا عالم نہ ہو، اس کے اندر خود عمل کا پہیہ نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ عالم باعمل ہو اور نیک اسلامی بھائی کی آمد پر تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا جائز ہے، مستحب ہے، بلکہ وہ عالم یا نیک شخص بذات خود اپنے آپ کو تعظیم کا اہل تصور نہ کرے اور یہ تمنا نہ کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے بھی پیر ہیں، ایسے بھی عالم ہیں، نام کے کہہ لیجئے کام کے کچھ نہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم بڑے مولانا ہیں، ہم محفل میں جائیں تو میرے لیے نعرہ لگے، سب کھڑا ہو، یعنی دکھاوٹی، ریاکاری۔ وہ ایسے مولانا دنیا دار مولانا ہے، دیندار نہیں۔ اور اگر کوئی تعظیماً کھڑا نہ ہو تو ہرگز دل میں کدورت یا دل میں گندگی یا یہ غلط فہمی نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ ارے عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ، جسے چاہے عزت دے دے، اللہ چاہے نا تو چور کو بھی ولی بنا دے، ہے نا، اور اللہ چاہے تو عالم کوئی بدبخت کا پٹا اس کے گلے میں باندھ دے، اللہ کی مرضی پہ ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ اسلامی بہنیں آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے کا ہاتھ، پاؤں، منہ اور پیشانی نہ چومیں۔ اسلامی بہنیں اپنے پیر و مرشد کا بھی ہاتھ نہیں چوم سکتی، بلکہ پیر صاحب سے بھی اسی طرح پردہ کریں جس طرح غیر مردوں سے پردہ کرتی ہیں۔ پیر صاحب بھی غیر محرم ہے، یعنی پیر صاحب بھی محرم نہیں ہے بلکہ غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے پردہ ضروری ہے۔ اسلامی بہنیں آپس میں سلام کر سکتی ہے، مصافحہ بھی کر سکتی ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ ہر مسلمان کو سلام کرنے اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مصافحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے بولنے میں کسی بھی طریقے سے غلطیاں ہو چکی ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری تمام غلطیوں کو رب معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔